علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بدترین آواز کتے کی نہیں، دنیا کی سب سے گندی آواز کس کی آپ لوگ بتا سکتے ہو؟ نہیں بتاؤ گے؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، کتے کی نہیں، حرام جانور خنزیر کی نہیں، دنیا کی سب سے گندی اور بدترین آواز اس بیٹے کی ہے جو ماں باپ کو ڈانٹتا ہے، سب سے گندی آواز۔ اللہ اکبر و کبیرہ، علماء نے لکھا ہے جب بیٹا ماں باپ سے اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے تو خدا کی قسم یہ خنزیر حرام جانور بھی اس بیٹے پر لعنت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اف ولا تنہرہما، او میرے بندو اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اللہ میاں اف نہ کریں تو کیا کریں، کیسے باتیں کیا کریں؟ پھر قرآن خود جواب دیتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھی میٹھی باتیں کیا کر، نرم نرم باتیں کیا کر۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے ارے بیوی مرے گی ہزاروں ملے گی، ایک مرے گی سینکڑوں ملے گی، لیکن اللہ کی قسم اماں کی اکھیاں ایک مرتبہ بند ہو گئی، ساری دنیا میں سب ملے گی، اماں نہیں۔ اسی لیے فرمایا اوف ولا تنہرہما، اف نہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ میاں جنت میں میرا دوست کون ہوگا؟ ناظرین صاحب میرا ٹائم ہو رہا ہے کیا؟ اشارہ کیجئے بس، ٹھیک ہے جی، چلنے دیں، ہم ہیں آپ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ میاں جنت میں میرا دوست کون ہوگا؟ جنت میں میرا دوست، سب جاگ رہے ہو نا، بھاگ نہیں رہے ہو نا؟ ہاں، دل بھی یہاں رکھو، دماغ بھی یہاں رکھو، میموری بالکل خالی رکھو، دین بھر کے لے جاؤ اس کے اندر، کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں آپ کا ساتھی، آپ کا دوست ایک قصائی ہوگا، گوشت بیچنے والا۔ کون ہوگا؟ قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، یا اللہ ہم سوچ رہے تھے اللہ کہے گا کوئی نبی ہوگا، کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا، کوئی ولی ہوگا، کوئی مولوی ہوگا، کوئی قاضی ہوگا، کوئی حاجی ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، یہ کس کا نام لے رہا اللہ؟ قصائی، گوشت بیچنے والا۔ تو آگے سوال کیا اللہ میاں ملاقات کہاں ہوگی؟ ملاقات کہاں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مصر کے بازار میں جاؤ، اس بازار کے اندر ایک گوشت کی دکان ہے، گوشت کی دکان ہے، وہاں پر ملے گا۔ حضرت پلیز حضرت 5 منٹ مجھے ہضم کر لیجئے اللہ کا واسطہ۔ ہوں بھائی مولانا کو چائے پلا کے دو، جاؤ، یہی کہہ رہے ہیں نا، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، چائے پلا کے آ جائیے۔
فرمایا کہ قصائی موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے 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 گئے تو دیکھا کہ بڑی بڑی مونچھ والا، اوہو، گنجی ونجی سب اتارے ہوا۔ قصائی لو ایسی ہوتا ہے نا، اب گوشت کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہو گئے، یا اللہ یہ میرا دوست ہے، دیکھے تو صاحب میرا اس کے اندر خوبی کیا ہے۔ شام کا ٹائم ہوا، تھوڑا سا نرم گوشت نکال کر کے اس کا قیمہ بنایا، ایک تھیلے میں پیک کیا، دکان بند کیا اور گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا۔ وہ غریب ایک پرانے سے مکان میں گیا، چولہے پہ آگ جلا کر اس قیمہ کو انہوں نے تھوڑا پانی ڈال کر کے بھونا، ایک برتن میں لیا اور وہاں سے لے کر کے ایک چھوٹے سے لکڑی کا جھوپڑی بنی ہوئی تھی اس کے اندر گیا، ایسے جھک کر کے، بالکل گاؤں دیہات میں گھر ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کا بھی تھا ماشاءاللہ، جھک کر کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں بھی پیچھے پیچھے گیا۔ جب پیچھے پیچھے گیا، اندر گیا تو دیکھا کہ بستر پر ایک عورت لیٹی ہے، سوائے ہڈی کے کچھ بھی نہیں ہے، گوشت بالکل نہیں ہے، آنکھ میں روشنی بھی نہیں ہے، زبان میں آواز بھی نہیں ہے۔ یہ بندہ گیا، اس کے سر میں ہاتھ لگا کر اسے بیٹھایا اور اپنے ہاتھ سے چھوٹا چھوٹا روٹی کا لقمہ نرم کر کے قیمہ ملا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ جب کھلا دیا تو اس عورت نے اپنی آواز میں کچھ کہا جو صاف نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ عورت کہہ کیا رہی ہے، ہونٹ ہل رہا تھا، لیکن محبت جس اولاد کو ہو وہ ماں باپ کے اشاروں کو سمجھ جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، لیلا کو سلام کرنا ضروری نہیں تھا مجنو کے لیے، وہ چھت پہ آ جائے تو مجنو سمجھتا تھا کہ وہ مجھے سلام کر رہی ہے۔ محبت اسی کا نام ہے۔ محبت میں زبان خاموش رہتی ہے، نگاہیں بات کرتی ہے، چہرہ بات کرتا ہے۔ زبان کھل گئے تو عیاشی ہو گئی، وہ محبت نہیں ہے۔ وفادار بیٹا ماں باپ کے اشاروں کو سمجھتا ہے کہ اتنی رات میں میرا باپ کھانستا کیوں ہے، کہنے کی ضرورت ہے بیٹا کھانسی اور یہ دوا لاؤ، اس کی کھانسی بتا رہی ہے کہ دوا کی ضرورت ہے، یہ ہے بیٹا۔ کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، کسی کے بدلے میرے پروردگار نے تم سے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ ساری رات تہجد پڑھو گے جنت ملے گی، رب کا وعدہ نہیں۔ ساری رات نماز پڑھو جنت ملے گی، رب کا وعدہ نہیں۔ زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرو جنت ملے گی، رب کا وعدہ نہیں۔ اللہ کی قسم، لیکن ماں باپ کی خدمت پر رب نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، تیری ممی جہاں قدم رکھتی ہے اس کے نیچے تیری جنت ہے۔ ساری رات اور ایسی 10 راتیں رب کی امید پر کہتا ہوں کہ صرف ماں باپ کو اگر مجھ سے بلوانا چاہتے ہو تمہاری 10 راتیں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کے حقوق کے بیان ختم نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر! وہ سمندر، وہ گہرائی ماں اور باپ کے اندر ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا دنیا کے کسی مولوی کے بس کی بات نہیں ہے۔
اور قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ تیری ماں اگر کافر بھی ہے تو نافرمانی جائز نہیں. اور میرے نبی نے جو کہا تھا تمہیں یاد ہے؟ ہائے ہائے بخاری تیری روح پہ میری جان قربان ہو. کیا روایت لے کر کے امام بخاری آئے. فرماتے ہیں نبی نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، میری ماں اگر زندہ ہوتی، میری ماں اگر، بول بھائی، میری ماں اگر، یہ خوبصورت موتی میں تمہارے دامن میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں. کچھ نہیں تو ایک دعا کا جملہ استعمال کرنا بس. اللہ اس مولوی کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ہدایت کے. فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ غور کرو. اماموں کا امام، سید الانبیاء، نبی، اور نبی کی نماز. پھر شہر دیکھو کون؟ مدینہ. پھر مدینے میں دیکھو کون جگہ؟ مسجد نبوی. ارے کون نہیں جانتا کہ دنیا کا سب سے زیادہ ثواب خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں ہوتا ہے. تو نبی نے کہا کہ میں نبی نماز کی نیت باندھ لیتا اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو فرمایا خدا کی قسم میں نیت توڑ کر اپنی ماں کو پاس چلا جاتا. تم نے اپنی ماں کو ٹیشو پیپر سمجھ رکھا ہے، یوں ہاتھ سے پوچھا اور پھینکا. ارے مقدر کے سکندر ہو جو کسی کی ماں زندہ ہے. ورنہ پوچھو نا مجھ سے اور دنیا والوں سے کہ ساری کائنات گھومنے والا بیٹا ساری دنیا کو دیکھ کر آتا ہے، بابا کی صورت نظر نہیں آتی ہے. جو باپ ارے ہر پروگرام میں جانے سے پہلے، آج سے 2 سال پہلے تک میں پروگرام میں اسٹیج پہ جانے سے پہلے اپنے باپ کو فون کر کے کہتا تھا ابا بدن میں طاقت نہیں ہے، سینے میں قوت نہیں ہے، گلے میں آواز نہیں ہے، مگر آپ کا بیٹا اسٹیج پہ جا رہا ہے، دعا کر دو. میرے بابا کہتے تھے بیٹا یہ سارا کام تیرے باپ کی دعا کرے گی، اللہ کی امانت میں چلا جا. آج 2 سال سے وہ باپ میرے پاس موجود نہیں. پوچھو اس باپ کی یاد کتنی آ رہی ہے. پروگرام کے بعد میرے والد کا فون آتا، بیٹا کیسا پروگرام رہا؟ آج کوئی پوچھنے والا نہیں. بیوی نے تو کبھی نہیں پوچھا کہاں مر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اسے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے اور نوٹ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج بیمار پڑ جاؤ گے کل سے پتہ چل جائے گا. خدا کی قسم وہ تو تنہا ماں ہے جو لنگڑا بیٹا، لولہا بیٹا، اندھا بیٹا، کانا بیٹا، بہرا بیٹا، پھر بھی اپنے دامن میں یوں سپیٹ کر کہتی ہے میرا لاڈلا، میرا. کسی ماں کو دیکھا آج تک آپ نے؟ اور انسان تو چھوڑو، خدا کی قسم جانور جو ہے نا، جانور، اس کی ممتا کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر 40 دن تک یہ ماں جنگل کا چکر کاٹتی ہے، کاش میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. جانور جب تک بدبو نہ آ جائے چھوڑتا نہیں. بیوی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے ان کی ٹھکائی شروع کرو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مقابلے میں ماں کا جو پاور اور مقام ہے وہ بیوی کا نہیں ہو سکتا ہے. بیوی کی محبت کا انداز الگ، ماں کی محبت کا انداز الگ ہے. اللہ نہ کرے غلطی سے بھی اگر بیوی کو کہہ دیا پیار میں، محبت میں، تو بالکل میرے ماں کی جیسی ہے، فوراً طلاق ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ کام مت کرنا. سب کی محبت ڈیوائیڈ کیا اللہ نے. بہن سے محبت کا انداز الگ، ماں سے محبت کا انداز الگ، بیٹی سے محبت کا انداز الگ، بیوی سے محبت کا. دیکھو نا، آپ خود تجربہ کرو.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ قصائی جب ماں کو کھلا کر نکلا تو اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے جسے میں نہیں سمجھا. جب وہ باہر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بوڑھی کون ہے، اور جب آپ کھلا کر فارغ ہو گئے تو یہ اس نے کہا کیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. قصائی کا جملہ سن. قصائی کہنے لگا یہ بوڑھی میری اماں ہے، 20 سال ہو گئے بستر پر لیٹے لیٹے. جب بھی میں کھانا کھلاتا ہوں، جب بھی میں کھلا کر فارغ ہوتا ہوں، میری ماں 20 سال سے بس ایک دعا دیتی ہے. 20 سال ہو گئے، اماں کا نہ انداز بدلا نہ دعا بدلی. اماں کہتی ہے بیٹا جا، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا یار بنائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اماں کی زبان سے موسیٰ کی یاری نکلی، رب کا دروازہ کھلا. آؤ دنیا والو، کسی قطب کے پاس، ابدال کے پاس، ولی کے پاس نہ جاؤ. خدا کی قسم سب سے بڑی ولی تیری اماں ہے. سب سے بڑا قطب تیرا باپ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بیٹے کے حق میں ماں کی دعا میں کبھی بھی رد نہیں کرتا. شب معراج میں سنا دوں ایک اور. جی 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 خوب ہے. یہ کہہ رہے ہیں 2:30 بجے تک صبح تک. اچھا شب معراج میں جب میرا محبوب گیا تو جب جنت کے اندر گئے نا تو آگے 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 کسی کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز؟ تو جبریل امین نے کہا میرے محبوب یہ آپ کے یار نعمان کی آواز ہے. کس کی؟ نعمان کی. وہ تلاوت فرش پہ کرتا ہے، اللہ اس کی آواز عرش کے نوری فرشتوں کو سناتا ہے. یہ آپ کا محبوب ہے، یہ آپ کا یار ہے نعمان. تکبیر، اللہ قرآن، تکبیر. اسی لیے میں ان کتوں سے کہتا ہوں، ان حرام خوروں سے کہتا ہوں جو میرے محبوب کے یاروں پر کتوں کی طرح بھوکتے ہیں صحابہ کو، میں ان سے کہتا ہوں اپنی زبان سنبھال کر کے رکھ. ابو بکر، عمر، علی، عثمان تو بہت بات کی بات ہے، یہ نعمان کی حالت ہے. اور یہ حرام خور کتے صحابہ کرام پر گھو 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 بھوکتے رہتے. یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. کیا بولوں؟ کون پہنچے گا صحابہ کے مقام تک؟ ہے کوئی مائکا لال؟ نہیں. اب میں عظمت صحابہ بولوں تو پھر صبح، اس لیے اور وقت میں انشاءاللہ العزیز. ختم کرے گا پورا کل قصبہ بولا تو ختم کرے گا. فرمایا یہ آپ کے شاگرد، آپ کا یار، آپ کا چہیتا اور آپ کا لاڈلا نعمان ہے.
ابو بکر کا نام لیتے تو چلو کچھ، عمر کا نام لیتے تو کچھ سمجھ میں آتی بات، ارے یہ تو نعمان ہے بالکل پچھلی صف میں بیٹھنے والا، کبھی آگے آتا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ آج ضرور پردہ اٹھائے گا، آج پوچھوں گا نعمان کو بلا کر، بول کون سا عمل کرتا ہے تو۔ اللہ اکبر و کبیرہ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا۔ مسجد نبوی میں عدالت لگی ہے، جلیل القدر اصحاب رسول موجود ہے۔ پوچھا نعمان سچی بات بتا، کون سا عمل کرتا ہے؟ میرے آقا کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ فرمایا نانا پہلے عمل بتا۔ فرمایا کوئی بڑا عمل تو کرتا نہیں، چھپاتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب نہیں۔ پھر بتاتا کیوں نہیں؟ تو فرش پہ تلاوت کرتا ہے، میرا پروردگار عرش کے نوری فرشتوں کو سناتا ہے۔ کہا میرے آقا عمل تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ مولانا آ گئے کیا؟ کوئی عمل، تہجد نہیں، رات دن قرآن کی تلاوت نہیں۔ میں تو کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں میرے آقا، دن بھر کھیت میں جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، رات میں آ کر جلدی سو جاتا ہوں، تو یہ سب موقع کہاں؟ ہاں بس 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام تھا حضرت ظاہر۔ کیا نام تھا؟ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا بھٹک رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ ظاہر یہ لمبے سے تھے اور بالکل دل خیر آبادی کا رنگ تھا۔ اس کا دل خیر آبادی کا رنگ جو ہے نا ہم سب سے الگ ہے، یاد رکھنا یہ بات ہے۔ دل خیر آبادی کو اللہ نے وہ رنگ دیا ہے جس کو قیامت کے دن مؤذن کا امام کہا گیا، بلال۔ آج سنو، بلال میرے محبوب کا وزیر داخلہ ہے، میرے آقا کے گھر کا ناظم ہے بلال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا وزیر خزانہ ہے بلال۔ کون مہمان آئے گا، کہاں سے آئے گا، کتنا آئے گا، کتنا گوشت بنے گا، کتنی روٹی، یہ سارا کام حضرت بلال کا تھا۔ کس کا؟ تو سب دعا کرو وہ رنگ ہم کو بھی ملے۔ تو پتلے تھے، لمبے، گاؤں کے رہنے والے، کھیت کے اندر سبزی ترکاری مولی بیگن ٹماٹر وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ہر جمعہ کو ایک جھولا میں اٹھا کر کے نبی کے لیے ہدیہ لاتے تھے مدینہ میں، تازی تازی سبزی، تازی تازی ترکاری۔ ہدیہ سمجھتے ہیں نا؟ لینا یا دینا بھی؟ خالی لینا سمجھتے ہو یا دینا بھی سمجھتے ہو؟ لینا دینا۔ نبی نے فرمایا کہ ہدیہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج بڑا خطرناک ہے دل خیر آبادی بہار میں، یو پی میں ہے کہ نہیں اللہ جانے۔ داماد جب بھی جائے گا سسرال تو مٹھائی لے کے، اور سالہ جب آئے گا تو مٹھائی نہیں لائے گا۔ ہاں جی، ایسا سالہ کو یہاں پسند کوئی نہیں کرتا۔ تو پتلے سے تھے اور جمعہ جمعہ سبزی لے کر کے آیا کرتے تھے وہ، حضرت زاہد نام تھا ان کا۔ اور بیٹھتے تھے کہاں معلوم؟ مسجد میں ایک دم کنارے میں آ کر کے، لاسٹ میں۔
تو جب وہ واپس جانے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کا کھجور دیتے تھے اس کو ہدیہ میں کہ تم بھی ہدیہ لے کر جاؤ. اور وہ بازار جو ہفتہ والا بازار لگتا ہے نا تو اس میں ترکاری بیچتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. اچانک اس راستے سے گزر ہوئی تو دیکھا بازار لگا ہے اور ظاہر کھڑا ہو کر آواز لگا کے سبزی بیچ رہا ہے. ہائے ہائے، خدا کی قسم کون اس منظر کا تصور کر سکتا ہے کہ کائنات کا امام جس کو محبت کی نظر سے دیکھے. ارے میرے نبی کی نظر تو رب کعبہ کی قسم وہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا صحابی بن گیا. بول، میرے محبوب کی نظر وہ نظر ہے جس کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا تو صحابی بن گیا. ارے آسمان کی طرف نظر اٹھا دیا تو قبلہ بدل گیا. اللہ اکبر. کہاں لکھا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے محبوب جب تم آسمان کو دیکھتے تھے نا میں تمہیں دیکھتا تھا. بولو نا بولو نا. جب تم آسمان کو دیکھتے تھے، نرا، ارا نہیں کہا نرا ہم اللہ. قد نرا ہم اللہ تقلب وجہک فی السماء. میرے محبوب تم اسے دیکھتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے ہیں. ہائے ہائے. کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم تمہارا قبلہ بدل دیں گے. پہلے بیت المقدس تھا، محبوب نے اکھیاں اٹھائی تو قبلہ بدلا ہے. اور اس محبت کی نظر سے ظاہر کو دیکھ کر جب آمنہ کا لخت جگر مسکراتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا. ہائے ہائے. کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے. ارے ان جیسے فقیروں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے. خطرہ محسوس ہو گیا دل کو. بھائی آپ کا لائن الگ، اور پھر الحمدللہ آپ کا مقابلہ ہندوستان کا کون نعت خواں کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ کو دیوبند کے اکابرین کی دعا ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہاں بس ایک گزارش کروں گا میں مجمع کے سامنے کہ نعتیہ مشاعرہ کے نام پر بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی ایک اشتہار آیا تھا فیس بک پر اور ہونے والا ہے مارچ کے مہینے میں نعتیہ مشاعرہ. اس میں شاعر کے ساتھ ساتھ شاعرات کا بھی نام جی. تو میں دل خیر آبادی سے کہتا ہوں ایسے مشاعرے کا بائیکاٹ کر دو. نہیں مطلب آئندہ اگر ہو تو جس کے اندر میرے محبوب کے نام پر اس طرح عورتوں کی توہین ہو رہی ہو میں اس مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں. ابھی ہونے والا ہے مارچ کے مہینے میں. عجیب پاگل لوگ ہیں دنیا میں. اب بتائیے یہ حسین خوبصورت جوان بچیوں کو لا کر کے نعت پڑھوائیں گے اسٹیج پہ، اور پھر شاعرات کا جو رنگ ڈھنگ ہوتا ہے وہ ہم سے بہتر دل جانتے ہیں. پوچھئے، غلط چیز ہے. تو دیکھا کہ ظاہر سبزی بیچ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، آواز لگا کر کے آلو بیگن ٹماٹر. عربی میں ہم تو آپ کی آواز میں بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو ابو بکر عمر تم لوگ یہیں رہو، میں اکیلا جاتا ہوں. اور آہستہ آہستہ پاؤں سے آواز نہ ہو جائے
گئے اور جا کر کے پیچھے سے آنکھ بند کر دیا. کیا محبت ہے. سبحان اللہ، قربان جاگ جاؤں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ آمنہ کے در یتیم کو فقط 23 سال ملا، کائنات کا کوئی ذرہ محمد سے خالی نہ رہا. یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پیار بانٹو گے تو دنیا غلام بنے گی نا، نفرت بانٹو گے تو دنیا دور ہو جاتی ہے. آنکھ بند کر دیا پیچھے سے جا کر کے ایسے. اب دیہات کے لوگ تو بڑے کٹر ہوتے ہیں نا. پہلے تو کہا انہوں نے آنکھ تو ہم لوگ بھی بند کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسا بند کرتے ہیں کہ جب تک پھوٹے گی نہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہو جائے گا نا. ایذائے مسلم تو حرام ہے نا. آنکھ بند کیا. پہلے انہوں نے کہا اترک، کون ہے چھوڑ. غصے میں نبی نے چھوڑا نہیں. پھر کہا اترک، چھوڑ. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جب اس کا ٹمپریچر کچھ ہائی ہو رہا ہے اب گالی دے دے گا، تو اس کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر وہ گالی دیتا نبی کو تو کافر ہو جاتا. اللہ کے نبی نے یہ سائیڈ ہے نہیں، یہ حصہ، یہ سائیڈ والا، اس کو ذرا ایسے کھول دیا کہ کنارے سے دیکھ لے. اور کنارے سے جو دیکھا دیہاتی نکلا بڑا ہوشیار، چپ ہو گیا. اور آہستہ آہستہ خدا کی قسم حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، میرا ایک جملہ اس کے اندر نہیں، ایک لفظ. جب اس نے کنکھی سے دیکھ لیا کہ کائنات کا شہنشاہ عبداللہ کا یتیم ہے، تو پھر اترک گترک کچھ نہیں. آہستہ آہستہ لکھا ہے کہ اپنی پیٹھ کو نبی کے سینے میں سٹانے لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل سٹا دیا، یوں چپکایا ہے. پھر نبی نے چھوڑا. اللہ اکبر و کبیرہ. امام الانبیاء نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، یہ کیا ہوا، تم نے اچانک اپنی آواز بند کر لی اور میرے سینے میں اپنی پیٹھ کو لگایا. فرمایا امام الانبیاء، مغفرت کے لیے عمل کوئی نہیں. مغفرت کے لیے عمل کوئی نہیں، بس اب تو مغفرت پکی ہے. آپ نے کہا تھا کہ میرا بدن جس کے بدن سے سٹ جائے جہنم حرام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی آرزو کے لیے، اسی تمنے کے لیے میں نے اپنا بدن سٹایا اور مقصد کوئی نہیں. اللہ کے نبی تھوڑی دیر اور رہنے دو. ایک مرتبہ ایک دیہات سے ایک بوڑھی عورت نے اپنے چرخے سے، دیکھیے حضرت مولانا سلمان صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ایک خطیب کو انتظار کرانا اسٹیج پہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے اجازت ہو ختم کر دوں. آپ ایک دیہات کی عورت نے اپنے چرخے سے بن کر کے نبی کی خدمت میں تولیہ پیش کیا. اعظم گڑھ والے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. دھاگے سے خوبصورت تولیہ، اور اس کے اندر لال لال دھاڑی بھی تھی. کیا تھی؟ اور اس نے جب تولیہ بھیجا ہدیے میں تو یہ درخواست بھی کیا کہ میرے محبوب، میری آرزو یہ ہے کہ جمعے کے دن اپنے سر پہ اس تولیہ کو باندھ کر کے آپ خطبہ دیجئے. نبی نے لے لیا، قبول کیا، عمل کیا، سر پہ باندھا تو فخر دو عالم کے رخ انور پر
اس تولیہ کا حسن ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند اتر کر محبوب دو عالم کے اوپر امامہ کا شکل اختیار کر گیا ہو، بے پناہ خوبصورت۔ ایک دم پچھلی صف میں ایک دیہاتی بیٹھا تھا اور ساری مسجد والے محمد عربی کے غلام محبوب دو عالم کے رخ انور کو دیکھتے تھے، لیکن وہ جو پچھلی صف میں بیٹھا تھا وہ خالی پگڑی دیکھ رہا تھا، تولیہ کو، امامہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بلایا، فرمایا ادھر آئیے۔ آپ آئے، کیا بات ہے؟ سب مجھے دیکھ رہے تھے، آپ تولیہ دیکھ رہے تھے، امامہ دیکھ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تولیہ نہیں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری تو فیکٹری ہے تولیہ کی۔ اس کی؟ ہماری تو کمپنی ہے رومال بنانے کی۔ کہا پھر کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا میرے آقا ہم کو دے دیجئے نا، میرے آقا۔ حضرت عمر وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کھڑے تھے وہیں پہ۔ یہ جملہ جو کہا تو حضرت عمر نے پیچھے سے ایسے، تیری ماں مرے، اتنے زمانے کے بعد تو میرے آقا کے سر پہ نیا امامہ آیا، وہ بھی مانگ رہا ہے۔ اس نے جو یوں کیا ہے تو اس نے زور سے کہا یا رسول اللہ عمر مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرب یا عمر، خبردار نہیں مارنا، میں جانوں میرا یار جانے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ یہ محبت کا مسئلہ ہے، بیچ میں نہ۔ یوں نبی نے اتارا اور اس کے حوالے کر دیا، فرمایا چل اب تو مل گیا، اب تو بتا دے کم سے کم کہ آخر کیا چیز تجھے اس امامہ کے اندر نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ دیہاتی کہنے لگا میرے آقا آپ نے ہی منبر رسول پر کہا تھا کہ میرے بدن سے جو کپڑا لگ جائے جہنم حرام ہے۔ میرے آقا میرے محبوب، اب اسے میں گھر لے کر جاؤں گا، اپنی بیوی سے کہوں گا خبردار، جب میری وفات ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے بازار کا کفن نہ دینا، مجھے اسی چادر کا کفن دینا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچوں۔ عمر نے جو مقصد سنا رونے لگے، کہنے لگے ہے تو دیہات کا رہنے والا مگر فکر کتنی بلند ہے، سوچ کتنی بلند ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، میرے محبوب تیرے اخلاق کے جادو نے، تیرے پیار کے جادو نے، تیری محبت نے دنیا کو دیوانہ بنایا اور کچھ نہیں۔ تو بات شروع ہوئی تھی مدینے کی اس عورت سے جو بیوہ تھی، ایک لڑکا تھا، یاد ہے؟ آپ سوچ رہے ہوگے کہ مولوی بھول گیا، اچھا ہے، بیوہ عورت تھی۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، میں مختصر میں یہ بات ختم کرتا ہوں، مولانا کی اجازت سے وہ بھی انشاءاللہ سنا دے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں یہ پھٹی چادر آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور ماں بیچاری دوسرے کے گھر کا جھاڑو دے کر، کپڑے صاف کر کے، برتن دھو کر کے بیچاری گھر چلاتی تھی۔ تو کہا کہ بیٹے کام تو چل رہا ہے نا، لیکن بیٹا عقل والا تھا، نہیں امی میں نئی چادر آپ کے لیے لے کر کے آؤں گا۔ کہا بیٹا کہاں سے لائے گا؟ کہا کہ فلانے محلے میں میرا چچا ہے نا، میں چچا سے جا کر کے کہوں گا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ کے بھائی کا بیٹا، آپ کے رہتے ہوئے میری اماں پھٹی چادر اوڑھے، ایک نئی چادر آپ مجھے دیجئے۔
ماں نے کہا بیٹا وہ چچا ہے کہ جس نے تیرے باپ کے مرنے کے بعد میری زمین پر بھی قبضہ جما رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تجھ پر وہ حملہ نہ کر دے۔ کہنے لگا نہیں امی، چچا ایسا ظالم تھوڑی ہوگا، مجھے جانے دیجئے۔ بیٹا گیا، جانے کے بعد جو چچا سے اپنا تعارف کرایا ہے، لکھا ہے کہ چچا نے یوں اٹھایا اور زمین پہ پٹک کر کے مارا، پورے جسم کے کپڑے پھٹ گئے اور خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ وہاں سے روتا ہوا کسی طرح جان بچا کر نکلا، گھر جا رہا ہے۔ ادھر بچے کی پٹائی ہو رہی ہے، ادھر ممی کا جگر درد کر رہا ہے، اماں پریشان ہو رہی ہے۔ عجیب کنیکشن ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ 1997 کی بات ہے، دورے کا سال تھا میرا دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ کرکٹ ورکٹ کا ذرا زیادہ شوق تھا، چلے گئے کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ جوتا ووتا تھا نہیں، خالی پاؤں، وہ لیدر والی بال جو لگی بیچاری آ کر کے تو یہاں کا ہڈی فریکچر ہو گیا دیوبند میں۔ یقین جانو آپ، ادھر مجھے میری ہڈی فریکچر ہوئی ہے، اور پہلے وہ فون نہیں تھے موبائل، تو لائن نمبر پہ دارالعلوم کے دفتر کو فون آیا کہ جمیل احمد دربھنگی سے بات کرائی جائے۔ کون ہے بھائی؟ تو آپ کی والدہ ہے۔ جب گیا تو خدا کی قسم میری والدہ نے کہا بیٹا ایسا لگتا ہے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے، تجھے کوئی؟ نہیں اماں، کہا نہیں میرا دل نہیں مان رہا بیٹا، بول ہوا کیا ہے۔ میں اس دن تو ذرا کم سمجھا، اب زیادہ سمجھا کہ کنیکشن کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے کو بھوک لگے تو ماں کے سینے میں درد ہونے لگتا ہے دودھ پلانے کے لیے، یہ تو ہر عورت کو تجربہ ہے، کتنا مضبوط رشتہ ہو گئے۔ تو ادھر اس معصوم کی پٹائی ہو رہی تھی، ادھر ماں تڑپ رہی تھی۔ راستے میں جاتے جاتے ایک بوڑھا ملا، بچے کو پکڑا، بیٹا یہ حالت کیوں، کیسے ہوئی؟ واقعہ سنایا۔ اس بوڑھے میاں نے کہا میں تجھے ایک آدمی کا پتہ دیتا ہوں، وہاں چلا جا، وہاں تجھے نئی چادر ملے گی، لیکن یاد رکھ وہ جادوگر ہے۔ جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ تجھے کلمہ پڑھائے گا، وہ تجھے اپنے مذہب سے نکالے گا، لیکن چادر ضرور دے گا۔ کہاں ملے گا؟ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوگا اور اس کے ارد گرد چند اور لوگ ہوں گے۔ گیا اپنی ماں سے ذکر کیا، ماں نے یوں کس کے پکڑ لیا، نہ بیٹا وہ بہت بددین آدمی ہے، خبردار نہیں جانا ورنہ تیرا مذہب چھوڑا کر کے مسلمان بنا لے گا۔ امی میں ہرگز کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں ہرگز مسلمان نہیں ہوتا، آپ مجھے جانے دیجئے، میں چادر لے کر آتا ہوں۔ دوڑا دوڑا گیا، خانہ کعبہ کے باہر کھڑا تھا نبی، بیت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تا چاروں طرف ستاروں کے مانند اصحاب رسول بیٹھے تھے، اور بیچ میں آمنہ کا چاند بیٹھا تھا، نورانی چمکتا دمکتا چہرہ۔ وہ بچے تو تھے نا، نابالغ بچہ تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے ڈر بھی ہوتا تھا یا اللہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ کہتا ہے کہ پھر بھی میں ہمت کر کے گیا، سامنے سے نہیں پیچھے سے جا کر کے نبی کے پیٹھ پر یوں ہاتھ رکھا میں نے، اوئے ہائے، جیسے ہی ہاتھ رکھا نبی وہ پلٹے۔ میں نے کہا کہ میری والدہ غریب ہے، مجھے ایک چادر چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ بھائی تجھے کلمہ پڑھا کون رہا ہے؟ اور اس نے ایک جملہ جو کہا تو نبی کے آنسو گر گئے، کہا کہ میں یتیم ہوں۔ کیا کہا؟
اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام الانبیاء روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کر، غم نہ کر، اگر تو یتیم ہے میں تو در یتیم ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چادر لے، نئی چادر اس بچے کے حوالے کیا، خوشی خوشی لے کر کے گیا۔ ابھی دروازے پہ پہنچا ہے، ممی نے چادر کو لیا، آنکھ سے لگایا اور کہنے لگی بیٹا اس میں سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاس ابھی باقی ہے، بات ابھی باقی ہے، رات مگر باقی نہیں، جو باقی ہے وہ مولانا کے لیے رکھی ہوئی ہے اور دل کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے ملایا، ملاقات کرایا تو پھر انشاءاللہ باتیں ہوگی۔ ویسے کل غالباً قصبہ گولا کے اندر بھی پروگرام ہے، اگر آپ حضرات کو وقت موقع ملے تو پہنچ جائیے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کا بہترین بدلہ دے اور جنت میں بھی اللہ ہمیں اور آپ کو اسی طرح مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔